الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم، والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بنصرة الدين القويم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل إيمانه، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے بہت بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں یہاں دین عظیم الشان کی محنت کے فکر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. کوئی بھی نیکی اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور گناہ سے بچنا بھی اللہ تعالیٰ کے احسان کے بغیر نہیں ہو سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو ہمارا یہاں جمع ہونا ایک خاص مقصد کے لیے ہے، اور ایک بہت ہی اہم کام اور ذمہ داری کے بارے میں یہاں جمع ہوئے ہیں. ہمارا یہ آنا یہاں رسمی نہ ہو، رواجی نہ ہو، بلکہ حقیقت پر مبنی ہو، اور یہی ہے دعوت و تبلیغ کا مقصود. صرف آنا جانا نہیں، بلکہ یہاں اپنی ذمہ داری کا سبق سیکھ کر جانا ہے، اور دین کے بارے میں، دین کے پھیلنے پھیلانے میں ہر قسم کی قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرانا ہے. یہ تبلیغ کا مقصود ہے. جتنا بھی زمانہ شروع سے قیامت تک قریب ہوتا ہے، اتنا ہی ایک عمل رسم و رواج اور عادت کا شکل اختیار کرتا رہتا ہے. ہمارا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جتنا بھی نبوت کے زمانے سے دوری ہوتی ہے اور قیامت کو قرب ہوتا ہے، تو اتنا ہی ایمان ہو، عمل ہو، یقین ہو، اخلاق ہو، صفات ہو، رسمیت اور ایک عادت بننے کا شکار ہو جاتے ہیں. ہماری زندگیوں سے حقیقت نکل چکی ہے، ہمارے اعمال سے وہ حقیقت نکل چکی ہے جو حقیقت ہم سے مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کا.
اسی شکل پر ہماری نماز بھی نہیں اور ہماری زندگی بھی نہیں، ہمارے اعمال اور اخلاق بھی نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ پھر سے کسی ایک نبی کو مبعوث فرماتے تھے تاکہ اس زمانے کی امت کے افراد پھر حقیقی زندگی پہ آ جائے۔ یہی سلسلہ اللہ تعالیٰ کا تھا جاری۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 10 پشتوں تک سارا معاملہ ٹھیک چلتا رہا، اور پھر اس زمانے میں لوگوں نے شرکیات شروع کیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی غیر کو شریک ٹھہرانا۔ تو رسمیت آ گئی، رواجیت آ گئی، حقیقت تبدیل ہو گئی زندگی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ 950 سال انہوں نے محنت فرمائی، جتنا اللہ کو مقدر تھا وہ ایمان لائے۔ 80-82 کے قریب افراد، ان کو اللہ تعالیٰ نے بچایا، کشتی میں سوار کر کے اپنے پیغمبر کے ساتھ، باقی سب کو غرق کر دیا، اس لیے کہ وہ زندگی جو تھی حقیقت والی زندگی ان کی زندگیوں سے نکل ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً اپنی مہربانی کی بنیاد پر، یہ بندے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، بندہ چاہے مومن ہو یا کافر ہو یا مشرک ہو، یہ سارے اللہ کے بندے ہیں، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات سے نوازا ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، صرف مؤمنین کے بارے میں یہ نہیں فرمایا، ہر بنی آدم، کافر کیوں نہ ہو، مشرک یہودی نصرانی کیوں نہ ہو، لیکن وہ بھی کرمنا بنی آدم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت ہے کہ میرے بندے کامیاب ہو کر میرے پاس آ جائے۔ تو ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا قوم عاد کو، اور پھر صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا قوم سمود کو، اور اسی طرح شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا قوم مدین کو، لوط علیہ السلام کو اپنے وقت پر مبعوث فرمایا قوم سدوم کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت اور رسالت سے مشرف فرما کر مبعوث فرمایا قوم نمرود کو، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا فرعون اور آل فرعون کو۔ تو ہر پیغمبر نے اپنے زمانے میں اس زمانے کے لوگوں پر اس ترتیب پر محنت فرمائی جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتلائی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اور ہر پیغمبر کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی امتیوں کے بارے میں جو شفقت ڈالی تھی اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اس زمانے کے لوگ پیغمبر کو کہتے تھے کہ انک لفی ضلال مبین، تم تو گمراہ ہو۔ پیغمبر کو کہتے تھے کہ تم تو گمراہی پر چل رہے ہو، لیکن اس پر پیغمبر کو غصہ نہیں آیا ہے۔ شفقت کی بنیاد پر لیس بی ضلالۃ، نہیں بھائی میں گمراہی میں نہیں، بلکہ ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ ایک پیغمبر کو اپنے قوم نے کہا کہ تم تو کم عقل معلوم ہوتے ہو۔ سفاہت، سفیہ اس بندے کو کہتے ہیں جس کی عقل کام صحیح طریقے پر نہیں کر رہی۔ پیغمبر غصے میں نہیں آیا ہے، شفقت اور محبت کی بنیاد پر
لوگوں کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے بھائیو یا قومی لیس بی سفاہۃ، میں بے عقل نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کا بھیجا ہوا قاصد ہوں آپ لوگوں کی طرف۔ ہر پیغمبر نے محنت فرمائی، لیکن جب پیغمبر دنیا سے تشریف لے جاتے اور زمانہ ذرا دور چلی جاتی تو ایمان اور علم رسمیت اختیار کر لیتا، رسم و رواج، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال یا کم و بیش عرصہ بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا دیا اور آخر میں دنیا کو تشریف لائیں گے اور ہمارے آپ کے پیغمبر کی دین کی دعوت دیں گے لوگوں کو۔ محنت یہی ہوگی، اپنی پیغمبری بھی اس کے ساتھ ہوگی، لیکن ملت اور دین کی محنت ہماری آپ کی ہوگی، پیغمبر کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 650 سال کا مبیش بعد جب رسمیت آ گئی، ایمان نکل گیا، اعمال برباد ہو گئے، یہاں تک اس زمانے کے مشرک لوگ جو تھے رسول پاک علیہ السلام کے زمانے سے پہلے بلکہ اسی زمانے میں وہ اعمال کرتے تھے، ایسا عمل جس کو ہم حج کہتے ہیں، بیت اللہ شریف اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ مشرکین مکہ تھے، جاہل قسم کے جہلا، جاہلیت کے زمانے کے لوگ، تو خصوصیت کے ساتھ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 مہینوں میں وہ 4 مہینے سال کے اندر ایسے ہوتے تھے جس کو وہ لوگ بلکہ قرآن پاک میں اس کو یعنی الشہر الحرم، قرآن پاک میں اس کو شہر حرام کہا جاتا ہے۔ یہ 4 مہینے تھے۔ عرض کر رہا ہوں یہ اس لیے کہ 4 مہینے، رجب کا مہینہ، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم کا مہینہ، یہ 4 مہینے ایسے تھے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو دشمن بھی ہوتے تھے ایک دوسرے کے، لیکن کچھ بھی نہیں کہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان 4 مہینوں میں یہ لوگ حج بیت اللہ شریف کے لیے جاتے تھے، رجب میں عمرہ کے لیے اور 3 مہینوں کے اندر حج کے لیے جاتے تھے، اور حج کا عمل ان کو اتنا پسند تھا کہ ساری دشمنیاں وہ بھول جاتے تھے۔ حج تو کرتے تھے، لیکن حج کیسا تھا؟ اپنی مرضی کے مطابق، اپنی عادت اور اپنی رواج کے مطابق۔ کیسا حج؟ ننگے ہو کر بیت اللہ شریف کا طواف کیا کرتے تھے، مرد بھی اور عورتیں بھی ننگے ہو کر، بالکل جس طرح کہ الف ننگا ہوتا ہے، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک۔ یہ کیا عجیب بات تھی! جب ایمان نکل جاتا ہے، محنت نہیں ہوتی، اسی طرح رسمیت پر آ جاتے ہیں۔ حج کا عمل ہے، حج کے لیے جاتے تھے، اور دلیل بھی عجیب پیش کرتے تھے کہ بیت اللہ شریف تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، پاکیزہ گھر ہے، اور ہمارے کپڑے پلید ہیں، نجس ہے، حرام ہے، اس لیے ہمیں اپنے اس پلید اور ناپاک کپڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے پاک گھر کا طواف کرنا یہ ہمیں مناسب نہیں لگتا۔ یہ دلیل پیش کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ ہر عمل رسم اور رواج کا شکار ہوا تھا۔ اسی عرصے میں بیت اللہ شریف ہے، 360 بت رکھے ہوئے تھے وہاں۔ مطاف میں 360 دن ہوتے ہیں سال کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے مشرکین مطاف کے اندر، بیت اللہ شریف کے بالکل پہلو میں، مطاف میں ہر ایک دن کے لیے اپنا اپنا خدا انہوں نے بنائے رکھا تھا۔ 360 دن ہے، 360 بت ہیں، اور بیت اللہ شریف کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے مجسمے رکھے تھے۔
تصاویریں لٹکائی تھی وہاں بیت اللہ شریف کے اندر. آپ علیہ السلام نے آ کر سب چیزوں کا صفایا کر دیا. 650 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام نے تشریف لایا, محنت شروع کی, اور اتنی محنت شروع کی 23 سال کے عرصے میں کہ ایمان پھر اسی سطح پر آ گیا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہے, مطلوب ایمان. اور مطلوب ایمان وہ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اور اسی طرح سنت طریقے 100% زندہ ہو گئے, 5 نمازیں 100% زندہ ہو گئے, بلکہ 5 نمازوں کے علاوہ نوافل کا اہتمام, ذکر اور تعلیم و تعلم کا اہتمام. رسول پاک علیہ السلام کی جو صفات تھی, صفات نبوی, ہر صحابی یہ جذبہ رکھتا تھا کہ میرے اوپر اور میرے اندر میرے پیغمبر کے طریقے آ جائے. محنت ہوئی, 23 سال محنت ہوئی, اور کتنی زور محنت کے اوپر آپ علیہ السلام نے لگائی, یہ ہم اپنے بزرگوں سے اور بڑوں سے سنتے ہیں. ایک اکیلی شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت اور اللہ تعالیٰ کا پیغام غار حرا سے لاتے ہیں. ایک شخصیت ہے, کوئی بھی ساتھی نہیں اسی وقت, اور سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر اپنی اہلیہ محترمہ ہماری بڑی امی جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں. بلا چون و چارہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایمان لاتی ہیں. نوجوانوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, غلاموں میں حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ, گھر سے باہر دوستوں میں اور یعنی درمیانی عمر کے جوانوں میں, مرد و آدمیوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مشرف باسلام ہوتے ایمان لاتے ہیں, اور پھر محنت شروع ہو جاتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے محنت فرمائی, ایمان, اعمال, اخلاق, صفات, ترتیب نبوی کی, اللہ تعالیٰ کے احکامات اور چاہت والی مرضی والی زندگی کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کا سرمایہ ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف 10 مبشر میں سے ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محنت کا نتیجہ ہے. حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ, اسی طرح اور صاحب کافی 5-6 صحابہ اس زمانے کے بڑے بڑے جو 10 مبشرہ ہو گئے. محنت شروع ہو گئی, اور محنت کس بنیاد پر کہ لوگوں کا تعلق اپنے رب کے ساتھ استوار ہو جائے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ جل جلالہ کی عظمت آ جائے, بڑائی آ جائے, توحید آ جائے, اور غیر کا تأثر اپنے دلوں سے نکل جائے. یہ یقین بن گیا, بھروسہ بن گیا اللہ جل جلالہ کی ذات پر کہ ہمارے اوپر جو بھی حالات آتے ہیں, چاہے ہماری مرضی کے مطابق ہو, ہماری طبیعت کے خلاف ہو, لیکن یہ یقین بنا صحابہ کرام کا کہ ساری حالات یہ کس کی طرف سے آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ان کی بات زبان پر نہیں تھی, بلکہ ان کی بات زبان سے دلوں کے اندر چلی گئی تھی, پہنچ چکی تھی, اور دلوں کے اندر اپنے لیے اپنا پکا گھر بنایا تھا. ہم زبان سے بولتے ہیں, ابھی ہماری باتیں زبان سے یقینی باتیں ہیں, پکی بات دلوں کے اندر نہیں پہنچ چکی ہے کہ ہمارا یقین یعنی ایسا یقین ہمارا نہیں بنا ہے.
کہ ہم ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. حالانکہ احادیث میں آیا ہے کیا عجیب شان ہے مومن کا، ایمان والے کا کیا عجیب شان ہے کہ اس کو ہر حالت میں اجر اور ثواب مل سکتا ہے. کس طرح؟ جب اس پر کوئی مصیبت آ جائے اور یہ اس مصیبت پر صبر کرے تو اس کے لیے اجر ہے، بلکہ بے حساب اجر ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. جو جب مصیبت آ جائے، طبیعت کے خلاف غربت آ گئی، فوتگی ہوئی، نقص من الاموال والانفس والثمرات آ گیا، اور بیماری آ گئی، مال میں کمی آ گئی، میووں میں کمی آ گئی، غلوں میں کمی آ گئی، تو ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ صبر فلہ الاجر. اور جب ایسی حالت آ جائے کہ ہماری مزاج کے مطابق ہو، صحت ہماری اچھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی، مال دے دیا، کھانے پینے کی فراوانی آ گئی، یہ سب چیزیں یہ اللہ تعالیٰ، تو یہ اچھی حالت، طبیعت کے موافق حالت، ایمان والے کی نشانی یہی ہے کہ یہ بھی کس کی طرف سے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر شکر کرے گا تو فلہ الاجر. تو دنیا میں تو یہی حالتیں ہیں، یا تو طبیعت کے خلاف حالت آئے گی یا طبیعت کے موافق، کوئی تیسری حالت تو ہے نہیں. اور ہر حالت میں اس انسان کو اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. تو کیا عجیب شان ہے ایمان والی کی. لیکن یہ محنت، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. ہمارے دلوں کے اندر یہ بات کس طرح پکی ہو جائے گی، پختہ ہو جائے گی کہ ہم ہر حال میں کس کی طرف رجوع کریں؟ اللہ جل جلالہ کی طرف. ہمارے دل سے یہ بات نکل جائے کہ قل کل من عند اللہ. یہ زبانی بات نہ ہو کہ قل کل من عند اللہ. ہر حالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. محنت کا مقصود یہ ہے، تبلیغ کی محنت کا، ان مجامع کا، یہاں جمع ہونے کا، نقل و حرکت کا، دور اور دیر کے سفر کا، لمبے اور اسی طرح مختصر دیر کے لیے، دور کے لیے، کم و بیش اوقات کے لیے نکلنا، یہ اس مقصد کے لیے ہے کہ یہ ساری باتیں یقین والی دل کے اندر جو ہے وہ پختہ ہو جائے، اور پھر ہر حالت میں وہ بات دل سے نکل کر زبان پر ظاہر ہو جائے. قل کل من عند اللہ. دل کے اندر پختگی اس کو حاصل ہو جائے، اور پھر وہی یقین، وہی جذبہ، وہی بھروسہ، اللہ تعالیٰ کا خوف، رسول پاک علیہ السلام کی ذات اور سنت طریقوں سے محبت دل کے اندر ایسے پکے ہو جائے کہ پھر رفتہ رفتہ وہ طریقے دل سے باہر نکل کر ظاہری اعضاء اور جوارح پر ظاہر ہو جائے. ایمان ہمارے آنکھوں پر ہو. صرف یہ نہیں، اسلام زبان کی بات نہیں ہے، ایمان دل کی صفت ہے، لیکن اس پر اتنی محنت ہونی چاہیے کہ یہ ایمانیات آنکھوں پر ظاہر ہو جائے، کانوں پر ظاہر ہو جائے، اسی طرح زبان پر ایمانی تذکرے ظاہر ہو جائے، ہاتھ اور پیر جو ہے اس پر ایمان ظاہر ہو جائے، معاملات میں ایمانیات ظاہر ہو جائے، اخلاقیات میں، انفرادیت میں، اجتماعیت میں. یہی وہ محنت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، اور سب کے اخیر میں رسول پاک علیہ السلام. محنت اس کے لیے ہو رہی. صحابہ کرام کی مزاج بن گئی صحابہ کرام کی طبیعت ثانیہ بن گئی. اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں رجوع کرنا، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو متوجہ ہونا. اور رسول پاک علیہ السلام نے یہی تربیت فرمائی. اور آپ علیہ السلام کی محبت، عظمت اور عقیدت اور تابعداری صحابہ کرام کی صفت بن گئی، صفت لازمہ بن گئی، طبیعت ثانیہ بن گئی.
اس لیے کہ انہوں نے سمجھی یہ بات کہ ہماری دنیا آخرت کی کامرانی کامیابی اسی میں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی مزاج شناسی، اشاروں پر اپنے آپ کو مٹھاتے تھے، مزاج کے مطابق چلتے تھے۔ بعض اوقات رسول پاک علیہ السلام کسی بات کی تصریح بھی نہیں فرماتے، لیکن جب صحابہ کو پتہ چلتا تھا کہ ہمارے پیغمبر کی مزاج تو یہی ہے تو اسی کام کو اختیار فرماتے تھے۔ مزاج بن گئی، طبیعت ثانیہ بن گئی۔ ہمیں بولا جاتا ہے کہ بیٹو بھائی اجلسو، دل میں بات نہیں آتی۔ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، خطبے کا وقت ہے، اور رسول پاک علیہ السلام اپنی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے ممبر پر، اور اعلان فرماتے ہیں کہ اجلسو، بیٹو بھائی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اجلسو کا جو حکم ہے یعنی بیٹو، یہ مسجد والوں کے لیے ہے۔ یہ کس کے لیے بولا جاتا ہے کہ اجلس؟ مسجد والوں کے لیے۔ خطبہ شروع ہو رہا ہے، بیان شروع ہو رہا ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ، وہ مسجد سے باہر تشریف لا رہے ہیں مسجد کی طرف، لیکن آواز رسول پاک علیہ السلام کی اجلسو والی آواز حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص نے مسجد سے باہر سن لی تو وہی بیٹھ گئے۔ مسجد سے باہر سب کو پتہ ہے کہ یہ حکم کس کو تھا؟ یہ مسجد والوں کو تھا۔ صحابہ کرام یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے تو اجلسو کہا ہے، اجلسو یا اہل المسجد نہیں فرمایا کہ مسجد والوں انہیں تم بیٹھ جاؤ، اجلسو، بیٹھ جاؤ بھائی جہاں بھی تم ہو۔ یہ صحابی کا محبت، اور وہی بیٹھے رہے۔ جب خطبہ ختم ہو گیا تو تشریف لائے مسجد کو۔ کسی نے آپ علیہ السلام کو اس صحابی کی کارگزاری سنائی تو آپ علیہ السلام نے اس کو طلب فرمایا اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کا جذبہ اور شوق اور بھی بڑھا دے۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، صحابہ کا جذبہ تھا۔ یہ ہم پر جو محنت ہو رہی ہے تبلیغ کے نام سے، نقل و حرکت کے نام سے، مسجد کے اعمال کے اعتبار سے، تو یہ اس کے لیے کہ ہمارا بھی اسی طرح مزاج ہو جائے۔ آپ علیہ السلام کے احکامات پر، اللہ تعالیٰ کے اوامر پر اور آپ علیہ السلام کے سنت طریقوں پر ہم عمل پیرا ہو جائے۔ مزاج شناسی یہی چیز ہے۔ صحابہ کرام دیکھتے تھے رسول پاک علیہ السلام، تو غرض یہ ہے کہ ہم اس محنت کے لیے یہاں جمع ہوتے ہیں، اور یقین کی بات ہے، حقیقت یہ ہے صحابہ کرام کی جماعت ہمارے لیے رہبر جماعت ہے، رہنمائی کی جماعت۔ وہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، یعنی ہدایت کے ستارے، آسمان کے ستارے۔ جب ہم ان آسمان ہدایت کے ستاروں کے پیچھے چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا حشر بھی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے ساتھ کرے۔ اور صحابہ کرام کس کے راستے پر جا رہے تھے؟ صراط مستقیم پر۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنے ساتھ بھائی سددوا وقاربوا، میرے ساتھ چلتے رہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے راستے پر آتے رہو۔ اگر تمہارا ارادہ ہو اللہ تعالیٰ سے محبت کا تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ محبت من الجانبین جب ہو جائے تو یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں پر اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی پردہ ڈالے گا اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ذات ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے ہم سب گناہ گار ہیں، اللہ معاف فرمائے، سب گناہ گار ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم میں سے کسی ایک کو فرمائے گا، اے میرے بندے، دنیا کے اندر تم نے یہی گناہ کیے تھے، بڑے بڑے گناہ کیے تھے، لیکن میں نے
اپنے رحم و کرم کے اعتبار سے تمہاری ستاری کی تھی. کیا کی تھی؟ پردہ ڈالا تھا. تو جب دنیا میں نے تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالا تو اب میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ تمہارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں. اب میرے لیے مناسب نہیں. ہم کتنے گناہ کرتے ہیں. اللہ رحم فرمائے ہماری اوپر. یہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کے مصداق کے سارے صحابہ کرام اور ان پر محنت ہوئی. اور اللہ جل جلالہ نے 1,24,000 صحابہ کی جماعت 1,24,000 صحابہ کی جماعت رسول پاک علیہ السلام کو مرحمت فرمائی. علماء نے عجیب نکتہ بیان کیا ہے. یہ اس لیے کہ پچھلے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں دعوت اللہ کے لیے مختلف زمانوں میں کتنے پیغمبر بھیجے تھے؟ 1,24,000. ہمارے پیغمبر کے بعد کوئی نیا پیغمبر آنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کی اس محنت کو سب سے پہلے صحابہ کے ذمے لگایا اور اس کے بعد پوری امت کے ذمے لگایا. تو اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بقدر رسول پاک علیہ السلام کو 1,24,000 صحابہ کی جماعت مرحمت فرمائی. 1,24,000 یہ پیغمبروں کی تعداد ہے. پیغمبروں کی تعداد اور ان کی تشکیل فرمائی. 100% اطمینان ظاہر کیا. کتنا کریم ذات ہے اللہ جل جلالہ. ہم اور آپ جیسے گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ نے کریم اور شفیق پیغمبر کے امت میں شمار کیا ہے اور اس کے امت میں ہمیں پیدا کی. کتنا شفیق پیغمبر ہے. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کے بعد کوئی نیا پیغمبر آنے والا نہیں. اس رسول پاک علیہ السلام کی شفقت اور ان کی مہربانی اور ان کی رأفت دنیا کے اندر اور آخرت، دن کے اندر محنت اور رات کو دعا اور اسی طرح رونا دھونا اپنی امت کے لیے. ایک دفعہ اللہ جل جلالہ نے رسول پاک علیہ السلام کو فرمایا کہ 3 دعائیں کرنے کی اجازت ہے آپ کو اور ہر ایک دعا کو میں قبول کروں گا. ایک موقع پر حدیث میں آتا ہے، مشکات شریف میں واقعہ ہے، لمبا واقعہ ہے لیکن اس کا خلاصہ مختصر ہے. کیا فرمایا؟ 3 دعائیں مانگنے کی تمہیں اجازت ہے اور تمہاری وہی 3 دعائیں میں اسی وقت قبول کروں گا. تو آپ علیہ السلام نے کیا دعا فرمایا؟ اہل مکہ کو نہیں، اہل مدینہ کو نہیں، خلفائے راشدین کو نہیں، اہل بیت کو نہیں، ازواج مطہرات کو نہیں. فرمایا اللہم اغفر لامتی. پھر دوسری دعا، میرے حبیب مجھ سے مانگو میں قبول کرتا ہوں. پھر بھی رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہم اغفر لامتی. تیسری دعا، میرے حبیب مانگو مجھے سے، میں قبول کر رہا ہوں تمہاری درخواست کو. تیسری دفعہ پھر فرمایا کہ اللہم اغفر لامتی. اتنا شفیق پیغمبر ہمارے اوپر بھی اس کا کوئی شکریہ بنتا ہے نا؟ احسانات ہیں ہمارے اوپر. ایک موقع پر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لکل نبی دعوت مستجابہ. ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے لیکن ایک خاص دعا ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی دعا کو دنیا میں استعمال کی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے. نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے خلاف رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. موسیٰ علیہ السلام نے، ہر پیغمبر نے اور ہمارے آپ کے شفیق پیغمبر نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے آخرت کے دن کے لیے رکھی ہے. شفیق پیغمبر. حضرت آدم علیہ السلام جب انتقال کا وقت آیا، حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال کا وقت آیا، 1000 سال عمر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تھا. 1000 سال عمر. جب عزرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے کہ اے بابا جی جانے کا وقت ہے، روح دینا ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اسی وقت رونے لگے
کیوں روتے ہو بابا جی؟ وقت پورا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس لیے رو رہا ہوں، میرے ساتھ یہ غم ہے، یہ فکر ہے کہ جس جنت سے مجھے اللہ پاک نے نکال دیا ہے اسی جنت دوبارہ مجھے نصیب ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی، یہی غم ہے میرے اپنے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کا باپ ہے۔ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ایما اور اشارے پر حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ دیکھو بابا جی اوپر آسمان کی طرف ذرا نگاہ اٹھائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اوپر دیکھا، جنت نظر آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بابا جی کہ تمہاری ہے یہی جنت۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب آئے اسرائیل علیہ السلام کہ حضرت جانے کا وقت ہوا ہے، یہ بات ہے ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ موت کے وقت اختیار دیتے ہیں۔ دنیا میں رہنا پسند کرتے ہو میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، یا مجھے آنا جاتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو جا رہا ہوں، جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک چاہت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری ایک چاہت ہے۔ کیا چاہت ہے جی؟ یہ ہے کہ میری روح یہ جو مقدس ارض ہے، یعنی شام کا جو علاقہ ہے جہاں مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس ہے، وہاں میری روح قبض کی جائے، یہ چاہت۔ ٹھیک ہے، یہ تو آسان بات ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو لایا، وہاں اس سے روح قبض کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر اس راستے پر ہے، بیت المقدس کی طرف۔ جب آپ علیہ السلام معراج کو تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت امت کو پھر فرمایا صحابہ کرام، جب میں جا رہا تھا راستے میں شام کی طرف، ارض مقدسہ میں، بیت المقدس کی طرف، تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا قبر وہاں ہے۔ اپنے لیے چاہت۔ اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو جب اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، جی حضرت جانے کا وقت ہے، اور علماء فرماتے کہ 950 سال تو آپ نے دعوت کی محنت کی تھی، اور پوری عمر حضرت نوح علیہ السلام کی 1350 سال تھی۔ سب سے کان اطول الانبیاء عمراً، سارے پیغمبروں میں لمبی زندگی، لمبی عمر حضرت نوح علیہ السلام 1350، اور بعض علماء نے 1450۔ جانے کا وقت ہے، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت جلدی آ گئے، تھوڑا تو مہلت دے دو دنیا کے اندر۔ 1350 سال بعد نہیں، جب جانے کا وقت ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیف وجدت الدنیا، دنیا کو کسی طرح پایا ہے حضرت 1350 سال کے بعد؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو دنیا اسی طرح پایا کہ ایک گھر ہے اور اس کے 2 دروازے ہیں، ایک اس طرف دوسرا اس طرف، اس دروازے پہ داخل ہوا اور سیدھا اس دروازے سے خارج ہو گیا، باہر نکل گیا۔ یہ زندگی ہے، اپنے لیے بات۔ لیکن جب میرے آپ کے شفیق اور مہربان پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر ملال کا وقت آیا، اب یہ ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام دونوں حاضر ہو گئے، دونوں حاضر ہو گئے، اور آپ علیہ السلام کو اختیار دے دی، آپ علیہ السلام کو اختیار دے دی کہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے میرے حبیب، دنیا کے اندر رہنا پسند کرتے ہو، آپ نے اپنا کام مکمل کیا ہے جس مقصد کے لیے میں نے آپ کو بھیجا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، ایمان 100%، سنت طریقے ایک ذرہ بھی کم نہیں ہے، 100%، نمازیں 100%، نوافل 100%، علم 100%، ذکر کے حلقے تعلیم تعلم کے 100%، اخلاقیات اور صفات نبویہ صحابہ کرام کے اندر 100% سے بھی زیادہ، اکرام اور اخلاص کا جذبہ 100%، اللہ تعالیٰ کی دین کو پھیلانے کے لیے قربانی 100%، اپنا کام مکمل کر چکا ہے آپ نے میرے حبیب۔ اب آپ کی مرضی، وہاں پسند کرتے ہو یا میرے پاس آنا میرے پاس آنا چاہتے ہو؟
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاتا تو ہوں میں اپنے رب کی طرف اللہم بالرفیق الاعلی، لیکن اے عزرائیل اور جبرائیل میرے لیے کچھ خوشخبری تو سنا دو، مجھے کچھ خوشخبری تو سنا دو، میں تو جا رہا ہوں اس دنیا سے، فانی دنیا ہے، نہ اپنا گھر ہے، نہ اپنا کاروبار ہے، نہ اپنا کوئی کارخانہ ہے، نہ حکومت ہے، میں تو آیا اس مقصد کے لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کا دین زندہ ہو جائے، پورا کا پورا دین، پورے کے احکامات، خوشخبری سنا دو مجھے۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے، اے میرے حبیب کہ تیرے آنے کے وقت آپ کا میں یہ اکرام کروں گا کہ اس دن جہنم کی آگ بجھ جائے گی، آگ جہنم کی ٹھنڈی ہو جائے گی اسی دن، آپ کے انتقال کے دن، انتقال پر مرال کے وقت۔ اور دوسری بات، حضرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے حبیب جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور آپ کے آنے کے وقت جنت کے 8 دروازوں پر جنت کے ملائک، حور اور غلمان آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا، عجیب کتنا شفیق اور مہربان پیغمبر ہے ہمارا، فرمایا کہ مالی وللنار ومالی وللجنہ، میرا آگے جہنم کے ساتھ کیا کام اور جنت کے ساتھ میرا کیا واسطہ، مجھے تو اپنی امت کے بارے میں کوئی خوشخبری سنا دیجیے، امت کے بارے میں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام دونوں عرض کیا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں تمہاری امت کے بارے میں کہ میں نے ساری امتوں پر جنت کو حرام کیا ہے جب تک تمہاری آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اللہم بالرفیق الاعلی، کتنی شفقت اور کتنی مہربانی اپنی امت پر۔ اور انتقال سے چند روز پہلے اسی طرح اپنی مسجد میں، مسجد نبوی میں ممبر پر تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، سارا انصار کا اور مہاجرین کا، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اپنی بساط کے مطابق مہاجرین نے ہجرت فرمائی، اور کیسی ہجرت؟ ایسی ہجرت کہ مرتے دم تک واپس آنے کا نام نہیں لوگے مکے کو، گھر بھی چھوڑ دو، کاروبار بھی چھوڑ دو، اور قیامت کے دن پھر ملاقات ہوگی اپنے بچوں کے ساتھ اور اسی طرح دیگر اقارب کے ساتھ۔ تو کیا فرمایا؟ بیٹے ہیں سامنے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کے مجمع کہ میں نے تو دنیا کے اندر اتنی عرصہ، اتنی مدت تک وقت گزار دیا، محنت کی، اور اب آپ سے پہلے آخرت کی طرف جا رہا ہوں، اور یہ اس لیے کہ قیامت کے دن، سخت گرمی والے دن اور سخت پیاس والے دن کے اندر میں تمہارے لیے جنت کے ٹھنڈے پانی کا حوض کوثر کا انتظام کروں گا۔ یہ قیامت کو آپ علیہ السلام پہلے تشریف اس لیے لے چکے ہیں، اور پھر یوں فرمایا کہ مجھے میرا اپنا حوض کوثر اسی طرح سامنے دکھائی دیتا ہے، اشارہ فرمایا وہ حوض کوثر ہے۔ قیامت کے دن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا حوض کوثر ہوگا، اور اس کا پانی کیسا ہے؟ ٹھنڈا ہے، میٹھا ہے، اور ایک گلاس پانی اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو جنت کے دروازے پر داخل ہونے تک نہ بھوک لگے گی نہ پیاس، لا یظمأ ابدا۔ ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہوں گے، دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ہم اور آپ سب لائن میں، قطار میں اسی طرح ایک جائیں گے وہاں، اور آپ علیہ السلام اپنے مبارک حسین اور جمیل ہاتھوں سے وہ ٹھنڈا پانی کا ایک کٹورا ہمیں مرحمت فرمائیں گے۔ لیکن ایک بات ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، فرشتے ان کے سامنے آ جائیں گے،
وہ امتی ہوں گے، لیکن آپ علیہ السلام کو وہاں پہنچانے کے لیے یہ فرشتے راستے میں رکاوٹ بنیں گے۔ آپ علیہ السلام آواز دیں گے، اصحابی تو میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو تاکہ ان کو بھی پانی مل جائے۔ فرشتے کیا فرمائیں گے؟ عرض کریں گے فرشتے کہ ٹھیک ہے جی، یہ تو آپ کی امتی تھے، لیکن انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے حبیب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے کس کے طریقے اختیار کیے تھے۔ یہود کے طریقے، نصارہ کے طریقے، ہنود کے طریقے، یعنی سنت طریقے انہوں نے چھوڑ دیے تھے، سنت زندگی چھوڑ دی تھی۔ تو پھر رسول پاک علیہ السلام فرمائیں گے کہ اچھا میری زندگی، میرے سنت طریقے سحقا لہم تباہ ہو جائے اور برباد ہو جائے ایسے لوگ۔ اتنا شفیق پیغمبر اور اتنا مہربان پیغمبر، یہ اس کی دلیل ہے کہ ہم مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند رہیں، رسول پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی کے مطابق، سنتوں کے مطابق زندگی گزارے، نمازوں کی پابندی کرے، نوافل کا اہتمام کرے، علم کی سیکھنے کا اپنے آپ کو ضرورت مند سمجھے، ذکر کے حلقوں میں بیٹھے، اکرام کریں ایک دوسرے کا، اخلاص اور للہیت ہمارے چھوٹے بڑے ہر عمل میں، اور یہ تب آسان ہوگا کہ ہمارا جذبہ بھی رسول پاک علیہ السلام کی محنت کی بنیاد پر صحابہ کرام کی طرح جذبہ بن جائے۔ ٹھیک ہے ہمارا رفتار سست ہوگا، سست رفتار ہوں گے ہم، لیکن یہ ہے کہ جتنی بھی صلاحیت اور جتنی بھی استعداد ہے ہماری، آپ یقین جانیے سب کو معلوم ہے عام لوگوں کی حالت اس وقت میں بالکل نزع کی حالت ہے، نزع زنکدن، روح نکلنے کی حالت، روح نکلنے کی حالت، موت کے سکرات طاری ہے ہمارے اوپر، دین کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اور اسی طرح مرد عورت کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اعتبار سے ہمارا سب کا زنکدن شروع ہے۔ اب اس قسم کے لوگوں کو جس کا ہو نزع کی حالت، روح پرواز کر رہی ہو، روح پرواز کر رہی ہو، تو اس کے وارث جو سمجھدار ہوتے ہیں، صلاحیت والے ہوتے ہیں، استعداد ہوتی ہے ان کے اندر، وہ پیار محبت کے ساتھ، رونے دونے کے ساتھ، خیر خواہی اور نصیحت کے جذبے کے ساتھ چمچ میں پانی اٹھا کر اس کے منہ میں ڈال دیں تاکہ اس کو ذرا سکون مل جائے۔ تو آپ حضرات صلاحیت والے ہیں، تبلیغ والے، دعوت کے محنت والے، استعداد والے ہیں، دنیا کے لوگ نزع کی حالت میں آپ اپنی قربانی کے ساتھ، صلاحیت اور استعداد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات، رسول پاک علیہ السلام کے سنت طریقے، معاملات اور اخلاق کے مبارک پانی کا چمچ لے کر ان کے منہ میں ڈالنے کی محنت کرو تاکہ ان کو زندگی نصیب ہو جائے۔ یہ ہمارے آپ کے اوپر ہے۔ ایک نابینا آ رہا ہے، نابینا ہے، آنکھوں سے معذور ہے، اور اس کے سامنے ایک ہے کنواں ہے، وہ بیچارہ اس کنویں کو گرنے والا ہوتا ہے، تو جو کوئی بینا آدمی ہوتا ہے اس کو دیکھتا ہے تو اس پر کیا گزرتا ہے؟ اس کی بچانے کے لیے لپکتا ہے یا نہیں، دوڑتا ہے یا نہیں دوڑتا، آواز دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ چمے بینم کے نابینا ہو چاہس، اگر خاموش بنشینم گناہس، پھر گناہگار ہوگا یہ آدمی اگر اس نے اس کو آواز نہ دی۔ یہ دنیا کے لوگ، ہم سب اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، بازار کے لوگ ہیں، زمیندار قسم کے لوگ ہیں، بازاروں کے لوگ ہیں، اسی طرح مسجد سے وہ جو دور ہے، دوری والے لوگ ہیں، اخلاق سے دور، یہ سارے کے سارے ایسا سمجھو کہ آخرت کی عاقبت کے اعتبار سے یہ نابینا ہے، بیچارے نابینا ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ خیر خواہی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، اپنی صلاحیت اور استعداد کو اٹھا کر اس کے ساتھ ہم ان کو جائیں، اور جہنم کے کنارے پر جو کڑے ہوئے ہیں اور کنویں کو جو گر رہے ہیں، پیار محبت کے ساتھ ان کو بچانے کی کوشش کریں،
تو اس کے لیے اپنی صلاحیت کو استعمال کرنا ہوگا، استعداد کو صرف کرنا ہوگا، اور اسی طرح اس کے لیے وقت نکالنا ہوگا، مال جان اور وقت، جس طرح کے صحابہ کرام کا جذبہ تھا۔ تو یہ ہمارے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت بڑا احسان فرمائے ہم پر کہ یہاں جمع کیا دعوت کی بنیاد پر، اور ایک مقصد کے لیے ہمارا یہ آنا رسمی نہ ہو، یہ حقیقی ہو جائے، جذبے والا نہ ہو، حوصلے والا ہو، استعداد اور صلاحیت والا ہو، مشورے والا ہو، ہماری مسجدوں میں اعمال زندہ ہو جائے، اور اسی طرح اندرون اور بیرون کے جو نقل و حرکت اس میں ہم حصہ ڈالیں اپنا، اور تو اس کے لیے اپنا عزم کریں